سابق مشیر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد ایوب نے کہا کہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پہلے بھی عوام کو ریلیف دیا، اب بھی دیں گے۔ پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی اور بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے احسن شہزاد سے، جو اس وقت رہنما پیپلز پارٹی میاں ایوب کے ساتھ موجود ہیں۔ جی احسن۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میاں ایوب صاحب اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے مشیر بھی رہ چکے ہیں اور پنجاب کے نائب صدر بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ الیکشن ہونے والے ہیں، تو الیکشن میں زرداری صاحب کے جو دوست ہیں مخدوم صاحب، ان کا نام گردش کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ کیسے ہیں؟ اور دوسرے مجھے یہ بتائیں کہ زرداری صاحب کے دوست قریبی مخدوم صاحب، ان کا نام بار بار آ رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم وہ ہوں گے، کیا کہتے ہیں، وہی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا؟ دیکھیں جی، نگران وزیر اعظم کے لیے کولیشن گورنمنٹ ہے، اتحادیوں سے بھی مشورہ کرنا ہے، تو اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ نام جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھی بات ہوگی، اور پارٹی کے ورکر انہیں بڑا پسند کرتے ہیں اور یہ نگران وزیر اعظم ہو کے بہتر الیکشن کرا سکیں گے۔ سر، کامران ٹسوری صاحب کا بھی نام دیا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ نہیں جی، وہ تو ایسا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، وہ تو مین جو لسٹ ہے 4-5 نام، ان میں ان کا نام نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی نے ہی انشاءاللہ تعالی فائنل کرنا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب اور زرداری صاحب مل کے جو فیصلہ کریں گے ملک قوم کی بہتری کے لیے، وہی ہوگا۔ اچھا سر، نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں پہلے بھی کافی اختلافات رہے ہیں، اب کیا سمجھتے ہیں، الیکشن ہوں گے ساتھ کٹھے ہوں گے سارے؟ ابھی دیکھیں یہ قبل از وقت ہے، مگر ہر پارٹی نے اپنا منشور ہے، اپنا مینوفیسٹو ہے، ہر پارٹی نے اپنے منشور کے مطابق الیکشن لڑنا ہے۔ گو کہ ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہوا تھا، ون ایجنڈے پہ خان صاحب کو گھر بھیجنا تھا اور اس ڈکٹیٹرشپ حکومت سے جان چھڑانی تھی، وہ ہم نے کر لی۔ اب جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوں گے، پھر ہر نئی صفحہ بندیاں ہوں گی، ہر پارٹی اپنا اپنا منشور اپنے ورکروں کے مطابق ہی فیصلے کریں گی، تو اگر ضرورت پڑی تو کوئی مسئلہ نہیں، ماضی میں بھی اتحاد ہوتے رہے ہیں، بنتے رہے ہیں، ٹوٹتے رہے ہیں، تو اب بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ سر، آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، آپ وزیر اعظم پاکستان کا بلاول بھٹو صاحب کو یا مریم نواز کو؟ دیکھیے، پاکستان کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا حق بنتا ہے، اور ینگ پاکستان کو نئے ٹیلنٹ، نئے بلڈ کی ضرورت ہے، اور وہ ینگ ہیں، تو ان میں بڑی اہلیت ہے، اور جو جیسے ان کی سابقہ کارکردگی ہے، انہوں نے گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالا، ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور اتنے فنڈز انہوں نے لا کے دیے، سیلاب میں انہوں نے ایک ایک ملک جا کے دورے کیے پاکستان کے عوام کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو زرداری سے بیسٹ چوائس اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے نوجوانوں کے لیے بہت کام کیا ہے، میری دور میں انٹرنشپ پہ ہم نے 10,000 روپے منتھلی جو گریجویٹ تھے، ماسٹر جنہوں نے کیا تھا، انٹرنشپ انہیں دی اور ان کی پسند کے مطابق انہیں نوکریاں لگوا کے دی۔ 4.3 بلین روپیز گورنمنٹ نے اس وقت ڈی سیز کے ذریعے ہم نے بے روزگار نوجوانوں کو دیا، انٹرنشپ کے ذریعے انہوں نے 4-5 لاکھ روپے کی نوکریاں بھی حاصل کی، تو بے شمار ہم نے کام کیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو نئے سرے سے ڈیولپ کرنے کی، نئی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، تو پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی یوتھ کو لے کر چلے گی۔ نوجوان ہی کسی ملک قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اور دنیا میں اس وقت یہ خوش قسمتی ہے پاکستان کی، آبادی کے تناسب کے لحاظ سے تقریباً 60% کے قریب یوتھ پاکستان کی پہنچ چکی ہے، تو نوجوانوں کو اب میں سمجھتا ہوں انہیں رول ادا کرنا چاہیے، اور اسٹوڈنٹ یونین سے بین اٹھا کے الیکشن ہونے چاہیے، اور نوجوانوں کو بھرپور موقع دینا چاہیے۔ اگر کالج یونیورسٹی کے لیول سے نوجوان پڑھ لکھ کے سیاست کر کے آئیں گے تو ملک کی سیاست میں اہم رول ادا کریں گے، اور آنے والا وقت نوجوانوں کا ہی ہے۔ اچھا سر، پیپلز پارٹی کی پہلے بھی گورنمنٹ رہی ہے اور بڑا اچھا کام کیا ہے پیپلز پارٹی نے، اور اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور الیکشن میں اگر پیپلز پارٹی میدان مار لیتی ہے تو کیا منشور ہوگا؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا، وہ ہم نے دیا۔ پیپلز پارٹی نے اس ملک کو ایٹمی ٹیکنالوجی دی، بینی صاحبہ نے ایٹمی میزائل دیے، آئین دیا اس ملک کو، پیپلز پارٹی نے شناختی کارڈ دیا، پاسپورٹ دیا، پھر جن فیکٹریوں میں مزدور کام کرتے ہیں انہی مزدوروں کو اس فیکٹری کارخانے کا 12.5% کا شیئر ہولڈر بنایا۔
14.5 एकड़ के हिसाब से किसानों को जमीनें अलाट की गई, कच्ची आबादियां दी गई। तो ये पीपल्स पार्टी ने मुल्क कौम के लिए बहुत कुछ किया, मगर बदकिस्मती से पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं बनने दी जाती और अभी भी 40 साल हो गए तकरीबन हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं आया। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं तो क्लीन स्वीप करेगी और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। नाज़रीन, आपने मियां अयूब साहब की बात सुनी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, इनका कहना है कि इलेक्शन जब भी होंगे पीपल्स पार्टी मैदान मारेगी और बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे।